لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويجزع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين والصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين نبينا سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواحنا لتراب مقدم الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الحسين مصباح الهدى والسفينة النجاة صلوات بيد محمد عزیزداران سید الشہداء ماہ محرم الحرام ہے اور اسی سلسلے کی ایک مجلس آپ مومنین کے درمیان گفتگو کی توفیق ہو رہی ہے۔ پروردگار آپ سب کی اس عزاداری کو قبول فرمائے اور ہمیں اس مقصد امام حسین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار نے جب انسان کو خلق کیا، روئے زمین پر بھیجا، تو اس کی خلقت کے ساتھ ساتھ پروردگار نے اس کی ہدایت کا انتظام کیا۔ ہدایت انسان ظاہر ہے، انسان کا ذہن، انسان کا رہن سہن، انسان ساری چیزوں کو آہستہ آہستہ سیکھتا رہا۔ انسان ظاہری ترقی وقت کے ساتھ ساتھ کرتا رہا۔ چیزیں پہلے بھی روئے زمین پر تھیں، آج بھی وہی ہیں، چیزیں تبدیل نہیں ہوئیں۔ انسان کا علم رشد کر گیا، انسان کے علم نے چیزوں کو استخراج شروع کیا، ورنہ یہی پتھر تھے، یہی پانی تھا، یہی ساری چیزیں تھیں جو اللہ نے کو الگ سے بعد میں کیمیکل یا کوئی اور چیزوں کو ایڈ نہیں کیا، چیزیں وہی ہیں ساری، لیکن انسان قدم بقدم رشد کرتا گیا اور اس کی زندگی بھی آگے بڑھتی گئی۔ اسی عقل کی رشد کے ساتھ ساتھ اللہ نے انسان کے لیے ہادی بھی بھیجتا گیا، کیونکہ ظاہر ہے جب انسان چیزوں کو سیکھ رہا ہے، دیکھ رہا ہے، پہلے پتھر کی زندگی تھی، پھر اس سے باہر نکلا، پھر آہستہ آہستہ اس نے چیزوں سے، آپ خود سوچیں کہ کچھ نہیں تھا نا، صاف چٹیل زمین تھی، پانی زیادہ زمین، پھر حضرت نوح کے طوفان کے بعد تھوڑی سی جو ہے وہ ایڈجسٹمنٹ دنیا کی بہتر ہوئی، لیکن آپ دیکھیں کہ نو ویئر سے آج انسان کس جگہ آ گیا۔ انسان اتنی چھوٹی سی چپ، وہ بھی سلیکون سے، وہ بھی روئے زمین سے نکلتی ہے اس ٹائم، وہی اس سے بنا کر اس کے اوپر اتنا ڈیٹا ڈالتا ہے کہ ملین ٹریلین گیگا بائٹ جو ہے وہ اس کے اوپر آ جاتے ہیں، اور وہ آج انسان اپنے اوپر افتخار کرتا ہے میں نے بنایا۔ کہاں اس نے بنایا تو یہ ڈیٹا تم نے رکھا کہاں؟ اول کے ڈیٹا کو جنریٹ کرنا، ڈیٹا جو ہوا کے اندر پیکٹس کی طرح جا رہا ہے، یہ ہوا کس کی ہے؟ یہ کس کی ہوا ہے جو ان ڈیٹا کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کے جا رہی ہے؟ خدا کا نظام ہے، اصل میں سب سسٹم الہی ہے، ہم بس اس کو اپنے علم کے ساتھ ساتھ انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں، اور یہ انسان کرتا رہے گا۔ اب انسان اور آگے جائے گا، اب انسان اور ترقی کرے گا۔ جو آج سے 10-15 سال پہلے سوچتا تھا ایسا ہوگا، ابھی ساری چیزیں دیکھیں، آپ کے سامنے بزرگ بیٹھے ہیں، کہاں انسان پہنچ گیا۔ یہ انسان اور آگے جائے گا، لیکن جو اللہ کے ہادی آئے انہوں نے نو ڈاؤٹ کہ جس کے زمانے میں جو سوسائٹی کی نیڈس تھی ان کو بھی پورا کیا،
لیکن اصل کام ان کا ہدایت کا تھا۔ ہدایت کا تعلق ہارڈ ویئر سے نہیں ہے، ہدایت کا تعلق سافٹ ویئر سے ہے۔ جو انسان کے اندر ہے یہی وہی انسان ہے، انسان تو وہی ہے نا، انسان تو تبدیل نہیں ہوا، لیکن کیونکہ اللہ جانتا تھا یہ ظاہری ترقی کرے گا، پہاڑوں سے نکلے گا محلوں میں آ جائے گا، محلوں سے نکلے گا۔ آج آپ محلوں کو دیکھتے ہیں، کہتے ہیں بادشاہ فارغ تھے کیا، کوئی کام نہیں تھا، اتنے بڑے بڑے کیوں بنا لیے انہوں نے؟ لوگ اپارٹمنٹ کیوں نہیں بنائے، اسکائی اسکریپرز کیوں نہیں بنائے، پینٹ ہاؤس کیوں نہیں بنائے؟ خوب آج دنیا سگڑتی جا رہی ہے، پہلے اتنے گھر ہوتے تھے، اب اتنے ہوتے جا رہے ہیں۔ خوب انسان بہرحال اپنے ذہن سے رشد کر رہا ہے، اوپر جا رہا ہے، انسان کو شوق ہے اوپر جانے کا ظاہری طور پر، لیکن یہ بدن کو اوپر لے کے جاتا ہے۔ آپ کسی سے پوچھیں کیا چاہتے ہو، کہتے ہیں میں پرواز کرنا چاہتا ہوں، وہ جہاز بنا لیا، پیرا گلائڈنگ کرتا ہے، پہاڑوں سے کودتا ہے، اسے شوق ہے اونچی پرواز کرے، لیکن یہ صرف بدن ہے جسے لے کر یہ اوپر جا رہا ہے، پھر بھی نہیں جا پا رہا کیونکہ بدن محدود ہے، اصل پرواز اس کے باطن کی ہے، اور اس کی باطن کی پرواز کے لیے پروردگار نے اپنے ہادیوں کو بھیجا۔ کیونکہ انسان ظاہری ترقی کرے گا اور کرتا رہے گا، یہ سب جانتے تھے۔ مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد، امام نے جب کہا کہ سلونی سلونی، پوچھو مجھ سے جو پوچھنا ہے، میں زمین سے زیادہ آسمان کے راستوں سے واقف ہوں، تو ابھی یہ اگر آج کل کے جو بڑے بڑے سائنٹسٹ ہیں یہ ہوتے تو یہ امام سے پوچھتے کہ بھائی اوپر کا راستہ بتائیں ہمیں، مارس پہ کیسے جائیں۔ انسان ظاہر ہے مارس پہ جانے کی باتیں کر رہا ہے، لیکن اس وقت ظاہر ہے اب ہم کہتے ہیں کیسے لوگ تھے، انہوں نے امام سے کیا پوچھا؟ ہم بھی ہوتے تو یہی پوچھتے، کیونکہ انسان کی عقل محدود تھی، اور یہی محدودیت امام جانتے تھے۔ امام جانتے تھے انسان ترقی کرے گا اور انسان اسپیس شٹل بھی بنا لے گا، سیٹلائٹ بھی بنا لے گا، سب کر لے گا، مگر امام نے یہ بنانے کا فارمولہ نہیں دیا۔ کیوں؟ کیونکہ امام جانتے تھے یہاں تک یہ خود پہنچ جائے گا مگر انسان نہیں بن پائے گا، انسان نہیں بن پائے گا۔ اسی لیے امام نے جو فارمولہ دیا وہ انسان بننے کا فارمولہ دیا، اور یہ جو انسان بننے کا فارمولہ ہے یہی ہدایت کا نظام ہے۔ یہ جو اللہ نے ہادی بھیجے ہیں ان کا کام انسان بنانا ہے۔ اگر ایک انسان بھی بن گیا تو وہ روئے زمین پر انقلاب لے آتا ہے، ایک انسان بن جائے تو وہ شہید عارف بن جاتا ہے اور ایک پورے معاشرے کو ڈرائیو کرتا ہے۔ اور دیکھیں اگر وہ ایک انسان چلا جائے تو آج قوم یتیم ہے، نہیں ہے عارف حسینی جیسی شخصیت۔ کیوں؟ کیونکہ یہ انسان دنیا کی یونیورسٹیاں نہیں بناتی، اسے امام حسین کی یونیورسٹی بناتی ہے، اور جو امام حسین کی یونیورسٹی میں بن جائے اور پھر اسے دنیا روکنا چاہے اور نہ رکے تو پھر اسے اسی راہ پر مار دیا جاتا ہے، کیونکہ یونیورسٹی کا تقاضا یہی ہے۔ ہر یونیورسٹی کی ایک گریجویشن ہے، ایگزٹ ہے، امام حسین کی یونیورسٹی کی ایگزٹ شہادت ہے۔ خوب یہ ایک صلوات شہید عارف حسین کی روح کی بلندی کے لیے، اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ اب یہ جو انسان پھنسا ہوا ہے، اللہ نے ہدایت کا نظام بھیج کر اسے بچایا ہے، اور یہی انسانیت آج ڈوب رہی ہے، تو اسے کون بچائے گا؟ اسی لیے رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ صلی علی محمد، رسول خدا کی جو حدیث میں نے آپ کی خدمت میں سرنامہ کلام پیش کی کہ ان الحسین مصباح الہدیٰ و سفینۃ النجات، یعنی بے شک حسین ہدایت کا چراغ ہے۔ یعنی کیوں؟ یعنی رسول خدا جانتے تھے کہ جب ظلمت چھا جائے گی، اندھیرے چھا جائیں گے، جہالت جو ہے وہ ہر چیز کو کور کر لے گی، کوئی روشنی بچا نہیں پائے گی سوائے حسین کے، اور یہ چراغ ایسا ہے
جسے زمانے کی ہوائیں بجھا نہ پائیں۔ لوگوں نے کتنا سوچا امام حسین کے حرم کو ختم کر دیں، ذکر حسین کو ختم کر دیں، کسی طریقے سے عزاداری ختم ہو جائے، نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ کیونکہ جس چراغ کو خدا نے روشن کیا ہو اسے کوئی بجھا نہیں سکتا۔ عزیزان محترم، خوب یہ ہدایت ہے۔ سید الشہداء کا ذکر کسی فرقے کا ذکر نہیں، کسی گروہ کا ذکر نہیں، یہ انسانیت کی بقا کا ذکر ہے۔ اور ظاہر ہے جو اس در پہ آتا ہے وہ ہدایت پاتا ہے، اور یہ ہدایت جاری اور ساری ہے، کیونکہ یہ ہدایت خدا کی طرف سے ہے۔ اب ہم دیکھیں کہ ہدایت کہتے کسے؟ وہ ہدایت ہے کیا؟ مولانا صاحب یہ تو بتائیں ہدایت کیا ہے؟ ہادی کسے کہتے ہیں؟ اور خدا کیوں چاہتا ہے انسان کی ہدایت کرے؟ دیکھیں، انسان کی سرشت میں اللہ نے ایسی چیزیں ڈالی ہیں کہ جس میں جو ہے وہ انسان اٹریکشن، تمایلات، علاقہ یعنی محبت، یہ سب رکھتا ہے اور یہ نیچرل ہے۔ لیکن اس کو یہ کون بتائے گا کہ جس چیز کی طرف تم اٹریکٹ ہو رہے ہو وہ حلال ہے یا حرام ہے؟ بھوک سب کو لگتی ہے، بھوک آپ کو بھی لگتی ہے، مجھے بھی لگ رہی، سب کو بھوک ہے، لیکن کیا سب کچھ کھانا ہے؟ پینے کے لیے بہت کچھ پڑا ہوا ہے، کیا سب پینا ہے؟ نہیں۔ اب یہ کون بتائے گا؟ یوں تو اگر انسان صرف اپنے تمایلات پر جو نیچرل ہے اگر اسے بغیر روکے، بغیر بیریئر کے کرے تو یہ تو جانور سے بدتر ہو جائے، جو آج آپ کے سامنے انسان ہوا ہے، جو دل چاہے کھا رہا ہے، جس طرح چاہے جی رہا ہے، جہاں چاہے دیکھ رہا ہے۔ اور یہی تو دیکھیں، جب ہدایت ہے تو پھر ہدایت کہاں ہے؟ کس کے مقابلے میں ہے؟ ہم بعض اوقات تصویر کا ایک ہی رخ دیکھتے ہیں، دوسرا میں دکھایا بھی نہیں جاتا، اور یہ بھی اسٹریٹجی ہے کہ دوسرا رخ نہ دکھاؤ۔ کیوں؟ کیونکہ انہیں پتہ ہی نہ چلے کہ دوسری طرف ہے کون۔ کیونکہ بہرحال انسان بہت سی چیزوں کو سینسر ہو کے بھی بولنا پڑتا ہے، کیونکہ ایسی حکومتیں گزریں اسلام کی کہ جنہوں نے ایک چیز کو خاموش کیا، یعنی بجھا دیا، یعنی ڈائلیوٹ کر دیا، دکھایا نہیں۔ وہ کیا چیز تھی؟ وہ دشمن شناسی تھی، یعنی دشمن کون ہے نہیں پتا، دشمن ہے بھی یا نہیں ہے نہیں پتا۔ اسی طرح جب آپ ہدایت کا نام لیتے ہیں تو ہدایت کس کے مقابلے میں؟ گمراہی، یعنی اس کا مطلب ہے کہ کوئی گمراہ کر رہا ہے تو اللہ ہادی بھیج رہا ہے، لیکن ہمیں یہی نہیں پتا کہ بھائی گمراہ کون ہو رہا ہے، کس کے مقابلے میں ہادی ہے، وہ یہ نہیں بتا رہے۔ جانے یہی تو آج معاشرے میں مسئلہ ہے کہ ہم نہ دشمن کو بتاتے ہیں، نہ دشمن کی پہچان کراتے ہیں، نہ گمراہی کی تعریف کر رہے ہیں، اور آج معاشرہ گمراہی کی طرف جا رہا ہے، احساسات اور جذبات میں ہے، عزاداری بھی ہو رہی ہے، ماتم بھی ہو رہا ہے، جلوس بھی نکل رہا ہے، سب کچھ ہے، لیکن گمراہی عناصر جو نفوذ کر گئے ہیں اس کا کیا ہوگا؟ اسے کون الگ کرے گا؟ اسے کون ڈیفرینشیٹ کرے گا؟ اور ہمیں احساس ہی نہیں ہے کہ ہم گمراہی کی طرف جا رہے ہیں۔ آج معاشرے میں جس خوبصورتی سے گمراہی ڈالی گئی ہے معاشرے کو نہیں پتا۔ آج سب سے زیادہ انویسٹمنٹ نوجوان کو گمراہ کرنے میں ہے۔ کوئی آپ کو یہ نہیں کہے گا کہ آپ اسلام چھوڑ دو، آپ قرآن چھوڑ دو، آپ رسول کو چھوڑ دو، کوئی بھی نہیں کہے گا۔ اصل کوئی یہ بات ہی نہیں کرے گا، دوسری طرف سے آئے گا، یہ بھی ضروری ہے، یہ تمہاری نیڈ ہے، یہ تمہاری خواہشات ہیں۔ دیکھیے شیطان کو ہلکا لیا ہوا ہے ہم لوگوں نے۔ شیطان قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ عدو مبین ہے، یعنی واضح آشکار دشمن ہے۔ قرآن کی آیتیں دیکھیں، کلام الہی سے بہتر تو کوئی کلام نہیں ہے۔ قرآن کی آیت کیا کہہ رہی ہے؟ شیطان نے خود کہا ہے سورہ اعراف میں، پروردگار میں آگے سے حملہ کروں گا، پیچھے سے حملہ کروں گا، دائیں سے حملہ کروں گا، بائیں سے، سوائے تیرے صالحین بندوں کے، سب پہ حملہ کروں گا۔ اور ہمیں قرآن، کیونکہ ہم دیکھیں ہم قرآن صرف ثواب کے لیے پڑھتے ہیں، ہم نے قرآن کو ہدایت کے لیے نہیں پڑھا۔ ہم جب مردہ ہو جائے تو قرآن خوانی، بیٹے کی شادی ہو سر پہ قرآن، باقی قرآن کہاں ہے؟ بھائی اتنی جو گمراہی کا بازار ہے، جی معاشرہ خراب ہو گیا ہے، برائی ہو گئی ہے،
بے حیائی ہے. ٹی وی کو دیکھیں, میڈیا کو دیکھیں, سوشل میڈیا کو دیکھیں, انسٹاگرام, ٹک ٹاک, اسنیپ چیٹ, یوٹیوب, فیس بک, جہاں آپ مجلسیں سنتے ہیں. یہ تو محرم کے دنوں میں سب, محرم میں تو ہر کوئی حسین حسین کر رہا ہے بھائی. یہ تو اچھی بات ہے, بہت اچھی بات ہے, لیکن کتنی پرسنٹیج, باقی پرسنٹیج کیا ہے؟ باقی پرسنٹیج تو گمراہ کر رہے ہیں نا. وہاں پہ تو گمراہی زیادہ ہے, اور ان کا سسٹم ڈیزائن ہے. انہوں نے سسٹم ایسا ڈیزائن کیا ہے کہ جوان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ گمراہ ہو گیا ہے. رات کو بیٹھا ہوتا ہے, کچھ دیکھ رہا ہے. میں ایک مجلس سنی, 2 مجلس سنی, تیسرا نواں سنا, چوتھا اس کی اپنی مرضی سے جو آپ نے سننا ہے, اس کی مرضی, آپ کی مرضی نہیں. ہاں, پھر آپ ایک کلک کرتے ہیں, انگلی آپ کی ہے, اختیار آپ کا ہے, لیکن آپ بے اختیار ہو جاتے ہیں. اور یہ بے اختیاری گمراہی کے دروازے کھولتی ہے. پھر اس نے اپنا سسٹم بنایا, آہستہ 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 آہستہ, بعض اوقات دین کے نام پر, بعض اوقات آزادی کے نام پر, بعض اوقات سیکولرزم کے نام پر, لبرلزم کے نام پر. یہ دنیا کا بازار آپ کو پتا ہے گرم ہے. یہ آہستہ آہستہ انسان کو گمراہی کے دہانے پہ لے آیا ہے. اور آج کا انسان جو کہ ظاہری ترقی یافتہ ہے, لیکن حیوان سے بھی پستر ہوتا جا رہا ہے. عزیزان محترم, اس انسان کو ہدایت کی ضرورت ہے. ہادی آئے گا کوئی نہیں, ہدایت تو اللہ نے بھیج دی ہے. ایک امام غیبت کے پردے میں ہے, اور وہ انتظار کر رہا ہے. کس کا؟ وہ ان کا انتظار کر رہا ہے جو اپنی اصلاح کریں گے. ظاہر ہے, کیونکہ پہلے 12-11 امام لوگوں کے درمیان میں آئے, لوگوں نے اپنی اصلاح نہیں کی, امام شہید ہو گئے. اللہ نے 12ویں کو اپنے پاس رکھا ہوا ہے. اب اہل سنت جو ہمارے دوست احباب ہیں اور باقی جو عقیدے ہیں, ان کے نزدیک جو ہے وہ امام پیدا ہوں گے, تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا امام پیدا ہوں یا امام غیبت میں ہوں, کیونکہ جب امام ظہور فرمائیں گے تب امام پیدا ہو کے ہی آئیں گے, ظاہر ہے. تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, آنے والا ایک ہی ہے, ایک ہی شخص ہے. لیکن اس شخص کے بغیر ہدایت نہیں ہونے والی, میں آپ کو بتا رہا ہوں. ہاں, اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ہاتھ پہ رکھ بیٹھے رہیں اور وہ امام نہیں, ایسا نہیں ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی امام آئیں تو ہم کچھ کریں گے, یہ ہماری غلط فہمی ہے. ہم یہ کیوں نہیں کرتے کہ ہم خود امام تک پہنچ جائیں. دیکھیں, اللہم صلی علی محمد وآل, ہم خود امام تک کیوں نہیں پہنچ رہے؟ بھئی مولا آئیں, مولا آئیں, یعنی اس پہ بھی امامی کو زحمت دینی ہے آپ نے. اور اچھا وہ آ گئے, بقول استاد مرحوم خدا ان کے درجات بلند کرے, کہتے تھے کہ آ گئے تو کیا ہوگا. امام استاد یہ تو فرماتے تھے کہ امام آ گئے تو کیا ہوگا, بھئی ہم در و در سجائیں گے, انشاءاللہ کہ سجائیں. لیکن جانے محترم, اس لیے روایات کہتی ہیں, جو امام باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں, اللہم صلی علی محمد. امام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب ظہور ہوگا اور جو امام کے اصحاب ہوں گے وہ ایسے ہوں گے کہ جب ایک قدم بڑھائیں گے تو ان کا دوسرا قدم مدینہ میں ہوگا, اور وہ بادلوں پر پرواز کرتے ہوئے وہ ان کے اشارہ کریں گے تو درخت اپنی جگہوں کو چھوڑ دیں گے. یعنی وہ اس لیول پر ہوں گے. تو کیا ہم اپنے آپ کو اس قابل بنا رہے ہیں کہ ہم اپنے امام تک پہنچیں؟ کیسے پہنچیں؟ لیکن دونوں چیزوں کو بیلنس کریں. گمراہی بھرپور ہے اس ٹائم, بھرپور گمراہی ہے معاشرے کے اندر, چاہے وہ کوئی بھی ہو. دیکھیں, شیطان کسی کا دوست نہیں ہے, کسی کا دوست نہیں. کوئی یہ سمجھے کہ وہ اس کا دوست, شیطان کو اپنا کام انجام دینا ہے. شیطان نے فرعون کو نہیں چھوڑا. فرعون یہ جو اپنے آپ کو انا ربکم الاعلی کہہ رہا ہے, شیطان تو اتنا آخری وقت تک انسان کے پیچھے لگتا ہے کہ شیطان نے فرعون کو اسی پانی میں اتارا جس جگہ کو موسیٰ کے رب نے خالی کیا تھا, اور اپنے آپ کو رب کہہ رہا تھا. اس جگہ آیا, وہاں بھی آخری وقت تک پیچھے بھیجا, اور اس کے بعد کیا ہوا؟ پانی آیا اور
گیا. شیطان نہیں چھوڑتا, اور شیطان آخری قیامت میں بھی یہی کہے گا. قرآن ہے, قرآن کہہ رہا ہے. شیطان کیا کہے گا؟ میں نے تو انہیں گمراہ تھوڑی کیا تھا, میں نے تو ان کو وسوسے کیے تھے. وسوسے ہیں یہ جو انسان کے اندر انٹیوشن اٹھتی ہے نا, یہ وسوسہ ہے. اب جب آپ کو پتا ہو کہ دوسری طاقت ایک ہے جو گمراہ کر رہی ہے, تب آپ پھر اپنے اللہ کے نمائندے کی طرف متوجہ ہوتے ہیں. جب آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں گمراہ ہو رہا ہوں نہیں ہو رہا. مشہور واقعہ شیخ مفید کا ہے غالباً, اور کہتے ہیں کہ طالب علم کہتا ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا. خواب میں کیا دیکھا کہ شیطان, اس کے ہاتھ میں پتلی پتلی موٹی موٹی زنجیریں ہیں, چین, اور ایک زنجیر میں نے اس کے بعد دیکھی اتنی بڑی ہے جیسے جہاز وغیرہ کو آپ لنگر ڈالتے ہیں اور روکتے ہیں. تو میں نے اس سے پوچھا یہ کس کے لیے ہے؟ کہا جس کا جتنا ایمان ہے اس کے حساب سے میری زنجیریں ہیں. تو کہا یہ سب سے اتنی موٹی کس کی ہے؟ کہا یہ میں نے تمہارے استاد پہ بھی ڈالی تھی. کہا پھر؟ کہا اس نے وہ بھی توڑ دی. پھر کہا کہ میرے لیے کیا ہے؟ کہا تمہارے جیسے کے لیے زنجیروں کی ضرورت نہیں ہے. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں نا, ہوا کے جھونکا, ایک تصویر نظر آئی وہیں ایمان چلا گیا, ایک میسج آیا بس گیا. اتنا ہلکا ایمان ہے کہ ہر روز قربان ہو رہا ہے. تو اس نے کہا تمہارا تو یہی حال ہے. یہ اٹھا تو یہ صبح استاد کی خدمت میں گیا, استاد کو واقعہ بتایا. تو استاد نے کہا صحیح کہہ رہے ہو. کہا کچھ دن پہلے گھر میں فاقہ تھا, میرے پاس پیسے نہیں تھے, مگر میرے پاس وجوہات شرعی موجود تھی, یعنی کہ امام کا پیسہ تھا. تو میں نے کہا میں اس میں سے قرض لے لیتا ہوں, اس میں سے قرض لے لیتا ہوں, جب میرے پاس آئیں گے تو میں واپس کر دوں گا. میں نے کہا ٹھیک ہے, ظاہراً حرام نہیں ہے, سب صحیح ہے, لیکن ظاہر ہے جو آدمی جتنا بڑا ہوتا ہے اس کی آزمائش بھی اتنی بڑی ہوتی ہے. کہتا ہے میں بازار کے کونے تک گیا, جیسے ہی کونے پہ پہنچا تو میرے ذہن میں خیال آیا اگر تم مر گئے تو پھر کسے پتا چلے گا کہ تم نے قرض لیا تھا؟ کہا میں واپس چلا گیا, زنجیر ٹوٹ گئی. عزیزان محترم, خوب اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. ہمیں تو احساس ہی نہیں ہو رہا نا کہ ایک نیگیٹو پاور دنیا میں اپنا کام کر رہی ہے, اور ہر نبی کے مقابلے میں آیا ہے. ہر نبی کے آپ کے سامنے حضرت آدم کو نیچے اتار دیا. ابھی بعض لوگ کہتے ہیں نہ یہ آیا ہوتا ہم لوگ جنت میں ہی رہتے, اتنا ٹینشن زندگی میں ہوتی نہیں. پروردگار ہاں ہم کہا کہ روز دینے کے امتحان دو. بہرحال اللہ کی مصلحت ہے. بچے بعض لوگ کہتے ہیں نا وہ کیوں آئے, وہیں رہتے ہیں آرام سے. اللہ دیکھیں, اللہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے, اور خدا سے زیادہ کوئی اپنی مخلوق سے پیار نہیں. یہ بھی خدا کا اپنا لطف ہے کہ وہ آزمائش میں ڈال کر اپنے بندے کو امتحان لینا چاہتا ہے. یہ اس سے کس چیز کی, اس کو میرے سجدوں کی ضرورت ہے. میرے سجدے ویسے کھوکھلے ہیں, میں تو سجدہ کرتا ہوں میرا دھیان کہیں اور ہے. میں اپنی بات کروں, آپ کو نہیں خدا نخواستہ کہہ رہا, نہیں, اس کی اپنی آزمائش. حابیل قابیل, شیطان. حضرت نوح کو اذیتیں, شیطان. حضرت یوسف کے بھائیوں کو مشورہ کس نے دیا؟ شیطان. اب یہ ہر نبی کے مقابلے میں آتا رہا. آتے 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 مدینہ پہنچ گیا, مکہ آ گیا. مکہ میں جب انہوں نے دیکھا کہ اب رسول تو مان ہی نہیں رہے, یہ تو یتیم بچہ, جس کو یہ کہتے تھے نا یہ تو یتیم ہے, مگر کہاں یہ نبوت, یہ اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں. اب یہ پریشان ہے عرب بیٹھے ہوئے, ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا. انہوں نے ساری آفریں دے دی, بادشاہی لے لو, یہ لے لو, دولت لے لو, فلانا لے لو, لیکن ہمارے بتوں کو کچھ نہیں بولو. پھر شیطان آیا, مشورہ دیا کہ اس کو مار دو, نعوذ باللہ. کہا کیسے ماریں؟ بنی ہاشم بڑا قبیلہ ہے, کہا ہر قبیلے سے ایک ایک فرد لو. یہ شیطان کا ذہن تھا, ان عربوں کا ذہن اتنا تھوڑی تھا, شیطان کا ذہن تھا. ایک ایک جمع کرو, اٹیک کرو. یہ سب سے نہیں لڑیں گے,
انہوں نے سب کو جمع کیا، رات کی تاریکی میں انہوں نے حملہ کیا۔ جیسے ہی انہوں نے چادر ہٹائی یا جو بھی اوپر بستر تھا ہٹایا، اب کیا دیکھا؟ اللہ نے نیا سسٹم انٹروڈیوس کر دیا۔ یعنی تم نبی کو ختم کرنے آئے تھے، اللہ نے امامت بتا دی۔ خوب یہ یار یہ الہی ہے کہ تم یعنی شیطان پوری تم طاقت لگا لو، لیکن اب ہم ایسا نظام لے کر آ رہے ہیں جو تمہیں ہر زمانے میں شکست دے گا۔ یہ الہی نظام کے مقابلے میں نظام ہے، ولایت کا سسٹم ہے۔ دنیا آج کیوں نقصان میں ہے؟ اسی ولایت کی نہ ہونے کی وجہ سے۔ اور جہاں ولایت ہے وہاں دشمن ٹکرا ٹکرا کے خود ہی مر گیا۔ یار یہی دیکھیں، یہی تو ہے کہ آپ سمجھیں کربلا کو۔ کربلا حادثہ نہیں اچانک سے ہو گیا اور ہو گیا، نہیں، یعنی یہاں شیطان اپنے پورے حربے لگاتا لگاتا بدر میں اس نے کوشش کی، اکسایا باہر نکلو، ان کو ابھی مار دو، تھوڑے سے ہیں، ان کے پاس تلواریں بھی نہیں ہیں، ان کے پاس گھوڑے بھی نہیں ہیں، یہ تو تھوڑے سے، اکثر تو پیدل تھے، مگر وہاں پہ بھی ولایت کا سسٹم۔ یہ کہتے تھے کہ ہمیں تو ایک ہی نظر آتا ہے مارتے وقت۔ سسٹم ہے، یہ سسٹم ہے، اس میں رشتہ داری کی بات نہیں ہے، گھر کی بات نہیں ہے، الہی سسٹم ہے۔ خوب یہ سسٹم ایسا آیا خیبر میں، خندق میں، ہر جگہ یہی سسٹم نظر آتا گیا۔ بہرحال رسول نے سسٹم کو آفیشیلی بھی انٹروڈیوس کرا دیا۔ پہلے جو تھی وہ مارکیٹنگ ہو رہی تھی، پھر آفیشیلی لانچنگ سیریمنی ہوئی غدیر خم میں۔ غدیر خم میں جب لانچ ہو گیا، سب بتا دیا کہ بھائی یہ ہو گیا ہے، یہ سسٹم ہے، بس پھر مشکل دائیں بائیں شروع ہوئی۔ رسول خدا کے جانے کی دیر تھی، بہرحال جو مسائل آپ کو پتہ ہے۔ شیطان پھر بھی نہیں رکا، اس نے بہت طاقت لگائی، کوشش کی، کرتے کرتے اتنا اس نے انویسٹمنٹ کی کہ اس نے اپنے بندے کو لا کر ممبر رسول پہ بٹھا دیا۔ 50 سال محنت کی شیطان نے، آسان نہیں ہے، محنت کی۔ اب تو اس نے بولا معاملہ ختم ہو گیا، مطلب اللہ نے 1,24,000 بھیجے تھے کہ یہاں سے ہدایت ہو، وہاں سے گمراہی ہو رہی ہے۔ میں واپس وہی 2 جملے اور آپ سے التماس دعا، یعنی خدا ہدایت کے لیے لایا، وہ گمراہی کے لیے لایا، اسی ہدایت کے ممبر پر گمراہ شخص بیٹھ گیا اپنے زمانے کا، اور قوم گمراہ، خاموش، بیٹھی ہوئی ڈیڈ، خاموش ہے قوم۔ یعنی ایسا شخص آ گیا جو شرابی ہے، فساد اخلاقی ہے، حرام کو حلال، محرم نامحرم کا فرق ختم، اور وہی کو ڈھونگ کہتا ہے، وہ آ گیا، قوم خاموش ہے، گمراہی پھیل رہی ہے۔ شیطان کامیاب تھا، مگر ایسا اللہ کا ہادی کربلا کو ڈیزائن کیا، ایسا نہیں کیا کہ میں کربلا نہیں۔ لوگ کہتے ہیں یہاں پہ روک دیا امام کو، جانے نہیں دیا، اور پنجاب میں تو پڑھتے ہیں، امام کہتے تھے مجھے ہندوستان جانے دو۔ بھائی پتہ نہیں کہاں سے لوگ پڑھتے ہیں، امام کو کیا ضرورت ہے کہیں جانے کی؟ امام کو کربلا میں روکا نہیں ہے، امام نے کربلا میں یزید کو بلایا ہے۔ یعنی اللہ کا ہادی ہے، ہم سمجھ نہیں رہے۔ وہ جو 1,24,000 تھے ان کا وارث ہے یہ۔ اس نے کربلا کو ڈیزائن کیا، ایسا ڈیزائن کیا کہ 6 مہینے کے بچے سے وقت کے یزید کا نقاب کھینچ دیا، ایسا کھینچا کہ قیامت تک کوئی یزیدیت کھڑی نہیں ہو پائے گی۔ یہ ہے ہدایت۔ ان الحسین مصباح الہدی والسفینۃ النجات۔ عزیزان، آج جو ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے اتنے اچھے عمل نہیں، یہ امام حسین کا اپنا کمال ہے۔ یہ امام حسین نے جنہوں نے ہمارے قلبوں کو خرید لیا ہے، اور جسے حسین خرید لے اسے دنیا گمراہ نہیں کر سکتی۔ عزیزان، اس لیے اپنی قیمت کو پہچانے، اپنی قیمت کو احساس کریں۔ اللہ کا ہادی اللہ کی طرف بلانے کے لیے آتا ہے۔ اگر ہم ان مجلسوں سے اٹھ کر اللہ کی طرف جا رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے
کہ آپ اس مقصد کو پہچان گئے۔ اگر آپ کی زندگی میں خدا بڑھتا جا رہا ہے، خدا سے قرب بڑھتا جا رہا ہے، خدا کے وجود کا احساس بڑھتا جا رہا ہے، تو سمجھ لیں آپ امام حسین کے مقصد پہ چل رہے ہیں۔ کیونکہ کربلا کچھ اور نہیں ہے، لا الہ الا اللہ ہے۔ یہی لا الہ الا اللہ چاہیے۔ اگر آج ہم اپنے ایمان کو بچانا چاہتے ہیں، جانے موت اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم اپنی تنہائی میں خدا کے وجود کو محسوس کرتے ہیں کہ نہیں کرتے۔ خدا کہاں ہے ہماری زندگی میں؟ وہ خدا جس کے لیے سید الشہداء نے اپنا سب قربان کر دیا۔ وہ مشہور واقعہ آپ نے سنا ہے نا کہ ایک عالم دین، بہت بڑے عالم دین تھے، پریشان، سوچ رہے ہیں کہ زیارت پر، خدا ہمیں سب کو کربلا کی زیارت نصیب فرمائے، کہ زیارت پہ ایک قدم پر اتنے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اتنے عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ وہ بعض اوقات یہ حدیثیں لوگ سنتے ہیں تو ہمارے اہل سنت دوست غلط فہمی کا شکار بھی ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں آپ کی تو حج جو ہے وہ کربلا میں ہوتی ہے۔ نہیں، یہ جانے وہ ہمارا سب کی حج ایک ہی ہے، ادھر حج کا ثواب ہے، حج ادھر ہی ہے، حج ہوگی تو ثواب ملے گا نا، تو ثواب ہے۔ امام کی زیارت ہے ایسی، کیوں؟ کیونکہ امام نے ہی حج کو بچایا ہے، امام نے حج کو بچایا، امام نے نمازوں کو بچایا ہے۔ ہر کربلا اسلام زندہ ہوتا ہے، ہر کربلا کے بعد۔ تو وہ عالم دین پریشان تھے کہ یہ کیا ہے زیارت، ایک قدم پہ اتنا ثواب، ایک قدم پہ اتنا ثواب۔ تو شخص آیا، کوئی اور نہیں، کہتے امام تھے، وقت کے امام تشریف لائے، کہا کہ شیخ کیا پریشانی ہے؟ کہا ایسا ایسا۔ تو واقعہ سنایا انہوں نے، واقعہ بڑا مشہور ہے، آپ سنتے ہیں کہ ایک بادشاہ تھا، اپنے لشکر کے ساتھ جنگل میں شکار کرنے گیا، اور وہاں جا کر اپنے لشکر سے جدا ہو گیا، کھو گیا۔ اچانک سے اکیلا کہیں دیکھا تو ایک جھوپڑی سی ہے، وہاں پہنچا تو ایک بوڑھی سی عورت تھی۔ بوڑھی سی عورت کو بتایا کہ بھائی میں بادشاہ ہوں۔ بہرحال بوڑھی سی کہا، پھر بہرحال جو خدمت وہ کر سکتی تھی اس نے کی۔ اس کے پاس ایک جانور تھا، اس نے اس کو قربان کروایا اور بادشاہ کی خدمت کی۔ ایسے میں بادشاہ کا لشکر پہنچ گیا، انہوں نے بادشاہ کو جب تو کہا اس بوڑھی عورت کو بھی لے کے آؤ۔ لے کر آئے، دربار لگا، اپنے درباریوں سے کہا کہ اس خاتون کو کیا ہدیہ دیا جائے، اس نے میری خدمت کی ہے۔ کہا، کسی نے کہا کہ اس کو 100 اونٹ دے دے، 100 بھیڑے، کہا کم ہے۔ کسی نے کہا بھائی اتنے یہ دے دیں، اتنے زمینیں دے دیں، کہا یہ بھی کم ہے۔ کرتے کرتے آدھی جائیداد پہ بات آ گئی، تو کہا یہ بھی کم ہے۔ تو کسی نے کہا بادشاہ سلامت، پھر کیا پوری بادشاہی دیں گے کیا؟ کہا وہ بھی کم ہے۔ کہا کیوں؟ کہا جب میں اس کے پاس گیا تو یہ رعایا تھی، اور جو اس کے پاس تھا اس نے سب کچھ دیا۔ اب میں بادشاہ ہوں، جو میرے پاس ہے اگر میں سب بھی دے دوں تو بھی کم ہے، میں بادشاہ ہوں، اب مجھے اس کا شکریہ بھی ادا کرنا پڑے گا۔ تو کہا شیخ حسین کے پاس جو کچھ تھا وہ امام حسین نے کربلا میں خدا کو دے دیا، اب جتنی خدا کی خدائی ہے وہ سب حسین کے لیے۔ ہاں عزاداران محترم، امام حسین بڑا کریم ہے، بہت کریم۔ امام حسین ایک شخص کو بچانے رات کی مہلت مانگتا ہے کہ حر ابھی تک نہیں آیا، اتنا کریم ہے۔ اور وقت کے امام کو بھی ایک حر کا انتظار ہے، بس اپنے آپ کو پاک کریں، صاف کریں اور خدا کی طرف بڑھیں۔ عزاداران محترم، ایک عالم دین کہتے ہیں میں رات کو مجلس پڑھ کر جا رہا تھا، اندھیرا تھا، تو رستے میں ایک بدمعاش اوباش سا شخص شراب کے نشے میں مجھے روک لیا اس نے، اور مجھے کہتا ہے کہ شیخ کہاں سے آ رہے ہو؟ میں نے کہا مجلس پڑھ گیا۔ کہا ہمارے لیے بھی کبھی مجلس پڑھا کرو۔ اب میں نے کہا یہ نشے میں اس کو کیا کہوں؟ میں نے کہا ہاں مجلس رکھو، ہم پڑھنے آ جائیں گے۔ کہا نہیں یہیں پر پڑھو۔ اب میں نے بولا اس سے میں کیسے بچوں؟ تو میں نے کہا میں کوئی ایسی چیز کرتا ہوں تاکہ یہ مجھے جان چھوڑ دے۔ تو میں نے کہا دیکھو مجلس کے لیے ممبر چاہیے ہوتا ہے، ممبر ہوگا تو ہم پڑھیں گے۔ تو کہتے ہیں وہ شخص جھک گیا اور کہا میرے اوپر بیٹھ جائیں۔ کہا میں اس کے اوپر بیٹھا، میں نے اعوذ باللہ پڑھا، وہ کانپنے لگا۔
بسم اللہ پڑھا وہ، اور میں نے جلدی جلدی پڑھا، اتر گیا کہ کہیں گری نہ جائے۔ جب میں نے دیکھا تو اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ کہا شیخ چلو میں تمہارے گھر چھوڑ دیتا ہوں۔ میں نے کہا نہیں میں چلا جاؤں گا۔ کہا کہیں تمہیں کوئی اور تنگ نہ کرے۔ کہہ رہے جیسے ہی میرے دروازے پہ پہنچا میں اندر جانے لگا۔ کہا شیخ ایک سوال پوچھ سکتا ہوں؟ کہا کہا یہ بتاؤ کیا قیامت میں امام حسین کا منبر جہنم میں جلایا جائے گا؟ اللہ اکبر، حسین ایسے دلوں کو خریدتا ہے عزیزان محترم۔ مگر امت نے حسین کے ساتھ کیا کیا؟ آپ کے سامنے یہ مصیبت کے ایام، یہ مشکلات کے ایام چل رہے ہیں۔ جو روز عاشور ہوا اور اس کے بعد یہ داستان، کس طریقے سے یہ لٹا ہوا کاروان چلتا، رات کی تاریکی میں یہ کوفہ پہنچا، مگر اسے رات کو داخل نہیں کیا، دن کا انتظار کیا گیا تاکہ لوگ جمع ہوں، اور لوگ جب جمع ہوں گے تب ان کو داخل کیا جائے۔ شخص کہتا ہے کہ میں دارالعمارے میں کام کر رہا تھا تو میں نے دیکھا لوگ بڑے شور و غل، بڑی تیاریاں۔ میں نے کہا کیا؟ کہا کہ ایک غالی ٹولہ تھا اسے مار دیا گیا ہے اور اس کے گھر والوں کو اسیر بنا گیا۔ اللہ اکبر، عزاداران محترم، خوب یہ سلسلے کوفہ اور پھر شام، یہ مصیبتیں جاری اور ساری ہیں۔ روز عاشورہ کے بعد مشکل بڑھی ہے، کم نہیں ہوئی۔ لیکن سلام ہو میرے اس بیمار امام پہ، بس اسی امام کی جو ہے وہ تابوت کی برآمدی میں چند جملے عزادارہ سن کر تھوڑا سا، اور امام زمانہ کو ان کے جد کا پرسہ دیجیے گا۔ کربلا کے واقعے کے بعد جب بھی امام کھانے پہ بیٹھتے تھے تو گریا کرتے تھے، پانی کو دیکھتے تھے تو گریا کرتے تھے۔ خادم کہتا ہے مولا بس کر دے نا، کتنا روئیں گے؟ کہا میرے بابا کو بھوکا اور پیاسا مارا گیا۔ ہاں عزاداران محترم، یعنی امام سے زیادہ تو کوئی اس مشکل کو نہیں دیکھ سکتا۔ بس کہتے ہیں کہ جب بھی امام کسی کسائی کو دیکھتے تھے کہ وہ ذبح کر رہا ہے تو امام کیا کہتے تھے؟ اس کو پانی پلایا ہے؟ کہتے تھے ہاں پانی پلایا ہے۔ کہا مولا ہم مسلمان ہیں۔ کہا وہ بھی تو مسلمان تھے جنہوں نے میرے بابا کو شہید کیا۔ عزاداران محترم، سید الساجدین نے بہت مشکلات برداشت کی، بڑی مصیبتیں برداشت کی۔ 35 سال کہتے ہیں امام روتے رہے۔ امام سے پوچھا مولا کیوں روتے ہیں؟ کہا حضرت یعقوب کا ایک یوسف کھویا تھا، اتنا روئے کہ آنکھیں سفید ہو گئیں، میرے سامنے میرے 18 یوسف قربان ہو گئے۔ خدا آپ کو اس کا اجر دے۔ عزادار ہم تو رو ہی نہیں سکتے، ہم کہاں رو سکتے ہیں؟ تھوڑی دیر سے زیادہ ہماری ہمت بھی نہیں ہوتی۔ یہ تو امام تھے، اور امام کیوں نہ روتے؟ کیونکہ امام اپنے سامنے دیکھ رہے تھے۔ جب امام سے پوچھا گیا کہ سب سے زیادہ سخت کربلا میں آپ کے لیے کیا تھا؟ حضرت علی اکبر کے سینے پہ برشی، کہا نہیں یہ بھی سخت تھی مگر اس سے بھی۔ کہا حضرت علی اصغر کی گردن پہ تیر لگنا، کہا اس سے بھی سخت تھا معاملہ۔ کہا مولا پھر آپ کے چچا کے بازو کٹے، کہا نہیں اس سے بھی سخت۔ کہا پھر آپ کے بابا کی گردن تن سے جدا، کہا اس سے بھی سخت۔ کہا مولا کیا تھا؟ مولا نے 3 دفعہ ایک ہی کام لیا، شام، ہائے شام، ہائے شام۔ مولا شام میں کیا ہوا؟ غیروں کا مجمع ہو اور 7 ماہیں بہن اور بیٹیاں ہوں، ایک غیرت مند شخص کے لیے سب سے سخت یہی ہوتا ہے۔ عزاداران محترم 3 دن تک شام کے بازار میں کھڑے رہے، حقیقت ہے یار، 3 دن لگ گئے۔ اتنے لوگ جمع کیے تھے انہوں نے کہ جاتے جاتے 3 دن لگے۔
دربار میں سید الساجدین امام کی مصیبت ہے نا، بس چند جملے اس بازار کی مصیبت کے، اور آپ سے التماس سے دعا۔ عزاداران محترم، ہاتھوں میں رسیاں ہیں، اجڑا ہوا کارواں ہے، آپ جانتے ہیں کیسے آیا ہے، اپنوں کے سروں کو ساتھ لایا ہے۔ بس جیسے ہی اندر داخل ہوتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ مقاتل کہتے ہیں کہ یزید بیٹھا ہوا ہے اور تشت میں امام حسین کا سر ہے، اور چھڑی سے سر کی اہانت کر رہا ہے۔ وہ سر، وہ ہونٹ جس پر رسول بوسہ دیتے تھے۔ اس اثنا میں یہ سید زادیاں، یہ میری ماں باپ فدا ہوں، ایک بچی چھپ چھپ کے اپنے بابا کے سر کو دیکھ رہی ہے، یہ میرے بابا کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ اللہ! بس عزاداران محترم، یہ سید سجاد کو غم کھا گیا۔ شام کے زندان میں گئے، بس چند جملے، شام کے زندان میں گئے تو یہ بچی پرندوں کو دیکھتی ہے۔ بھائی یہ پرندے کہاں جاتے ہیں شام کو؟ کہا بہن یہ اپنے گھروں کو واپس جاتے ہیں۔ بھیا ہم اپنے گھروں کو واپس کب جائیں گے؟ بس نہیں جا پائی۔ امام نے اسی غربت کے عالم میں اپنی بہن کو اسی زندان میں دفنا دیا۔ بس عزاداران محترم، آخری وقت آیا، امام کی زندگی ان مشکلات کو لے کے گزری، امام کو بھی زہر دے دیا گیا۔ دفنانے والوں نے جب دفنا رہے تھے، 5ویں امام نے امام کو غسل دیا، امام کا جنازہ اٹھایا گیا، دفنایا گیا۔ بس ایک جملہ اور آپ سے التماس سے دعا، میری طبیعت ناساز ہے، میں شاید اس طرح مصائب آپ کی خدمت میں عرض نہیں کر سکتا، خدا بہرحال آپ کے اس گریے کو قبول فرمائے۔ راوی کہتا ہے میں نے 5ویں امام سے پوچھا کہ مولا یہ جب غسل دے رہے تھے تو امام کے کندھوں پر نشان تھے، یہ کس چیز کے نشان ہے؟ کہا جب بابا کو اسیر بنایا گیا نا تو ایک لوہے کا توق تھا جو مولا کے بابا کے گلے میں رگا، اور اس توق کے نشان تھے۔ عزاداران محترم، ایک مقام ایسا تھا کہ گرمی کی شدت اور لوہے کی دہک، امام نے رومال مانگا کہ مجھے کپڑا دو کہ میں تھوڑا مجھے تکلیف ہوتی ہے، مگر جیسے ہی امام نے ہٹایا، امام کی جلد ہٹ گئی اور خون جاری ہو گیا۔